شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بدکار عورت اور مرد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتوں کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ ایک روز ایک شوہر باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زوروں قطار رو رہی ہے۔ رونے کا جب سبب دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے پیڑ پر بیٹھنے والے پرندے بسا اوقات مجھے بلا شرعی حجاب اور بغیر پردے کے دیکھتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی مصیبت اور گناہ کا ارتکاب نہ ہو، جس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑا تو میں کیا جواب دوں گی۔ بس یہی سوچ کر اور اسی خوف سے میں رو رہی ہوں۔ بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کی اس درجہ پاک دامنی، پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلہاڑی لے کر گھر کے پیڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس واقعے کے ایک ہی روز بعد شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آیا تو دیکھتا ہے کہ اس کی وہی بیوی جو پارسا کہلاتی تھی اپنی عاشق کی باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین دل خراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنی بعض ضروریات کا سامان لیا اور گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا اور چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کی تجوری چوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کے بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بل بہت سنبھل اور بچا بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے دینی گروہ مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہے جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور ان کی موت واقع نہ ہو جائے اور اس طرح وہ ناحق قتل نفس عظیم گناہ کے مرتکب نہ ٹھہریں۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً کہا، اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانہ اور تجوری کے چور کا پتہ حتمی مل گیا ہے، مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے شہر کے دینی گروہ اور مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت اور تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کرواتے ہوئے کہنے لگا، اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا گیا تو میرا خون معاف، اور اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑا دی جائے تو بھی میں اس کے لیے مکمل تیار ہوں۔ آخرکار بادشاہ نے اس کا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں آنے کا حکم دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ پوچھ تاچھ اور تحقیقات کے بعد آخرکار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول اور تجوری چوری کا اعتراف کر ہی لیا۔ شیخ کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ آخر تم کو کیسے پتا چلا کہ چوری یہی شیخ صاحب نے کی ہے، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور واضح قطع سے انتہائی نیک صالح اور پارسا دکھائی دیتا ہے۔ بادشاہ کے سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا وہ جواب یہ تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو فوراً سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سچ ہے کہ صرف لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے، کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔